ہم سب کو مصیبت سے رہا کون کرے گا، آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا، ہے قلب میں وسیع مفتی اعظم کی محبت، اب ہم کو بریلی سے جدا کون کرے گا۔ حضرات واقعی میں بڑا اچھا خطاب اور بہت عمدہ پیغام قوم کے حوالے ہوا ہے۔ امید تھی جتنے لوگوں کی الحمدللہ سب کے سب رہیں، کوئی تکاوت کوئی تکلیف نہیں۔ میں چاہوں گا کہ ذرا اس وقت ایک بڑا معتبر کہہ لیجئے اس لہجے کا استقبال کیجئے جن کی آوازیں اثر انداز ہے اور جو دلوں پر نہیں بلکہ ذہن اور دل و دماغ پر کام کرتی ہے۔ جب زبانیں اثر انداز ہوں تو باتوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ بڑی بابرکت شخصیات ممبر شریف پر موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس وقت ایک بہت اچھے خطیب علامہ مولانا مفتی طاہر حسین صاحب غلام مصباحی کولکاتہ بنگال کا ہمارا استقبال کرے، ان کے دعائیہ کلمات سے مصافحہ معانقہ کرے۔ پورا مجمع ذرا استقبالیہ نعرہ لگائیے، بلند آواز سے زور سے اپنی بیداری کا مکمل ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ چند جگہوں سے بھی آوازیں محبت بلند ہو رہی ہے، ذرا بلند ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ لیجئے کہ اگر آپ اکٹھا ہو سکتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نوجوان لوگ ہیں، ذرا آگے ہو کر کے اکٹھا ہو جائیے۔ آخر وقت میں لوگ کہا کہ عظیم علمی سرزمین ہے، بابو اے لڑکا جلدی سے تھوڑا سا آگے ہو کر کے بیٹھ جاؤ، جو بیٹھے ہی ہیں تو یہاں بیٹھیے، قریب ہو کر کے بیٹھیے، اور جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں آپ بھی چلے آئیے۔ ذرا ایک میں چاہ رہا تھا کہ ایک شعر تھا عبد السلام صاحب بلا بلبلے کہہ لیجئے ہند و نیپال ہے، تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شعر محفل کے حوالے سے تھا کہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تم کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ذرا ان لوگوں کی آوازیں محبت پر یہ لوگ آگے، میں سمجھ گیا کہ جب تک بلایا نہ جائے تو لوگ نہیں آتے۔ ذرا آپ بھی کوشش کر لیں تو ذرا آپ بھی آ جائیے، تھوڑا سا آ جائیے۔ نوجوان لوگ ہیں کوئی دقت نہیں، آپ کے پیچھے سبحان اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں آواز دے رہا تھا۔ بڑی کرم فرمائی ہوتی ہے جب بزرگوں کو دیکھتا ہوں، ہمارے ایسے لوگ جو 30-40 کے پار گھر سے اگر آ جائے تو بڑی مہربانی ہوتی ہے نا۔ بیٹھے ہیں ان لوگوں کو تکلیف نہیں، بلکہ ذرا نوجوانوں میں قوم بیدار ہو رہی ہے تو ذرا بیداری کے ساتھ ایک شعر سنایا ہے، پھر تیسرے میں دوسرا شعر سناؤں گا۔ اس وقت نعرہ لگائیے، وقت کی حفاظت کیجیے۔ بہت سارے علماء کرام ہیں مگر آفاقی پیغام بڑے کہہ لیجیے اس آواز اس لہجے کے ساتھ اس زبان کے ساتھ سنیے جس زبان میں فیض ہے، جس زبان میں اثر ہے، جسے بزرگوں کا کرم ہے، جن کا فیضان عام ہوتا ہے، لوگوں کو دلوں کو سیکل کرتا ہے، ذہن کی صفائی کرتا ہے، جمے ہوئے میل کو دور کرتا ہے، سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان آوازوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہی شخصیتوں میں سے علامہ مفتی طاہر حسین صاحب کی ذات ہے۔ آئیے نوجوان ہاتھوں کو اٹھائیے، بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس تعلق، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، علماء اہل سنت علامہ طاہر حسین صاحب غلام مصباحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحة على أرواح الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه ونور عرشه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص و عقیدت کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ کونین کے مالک و مختار نبی کی مقدس بارگاہ عظمت و رحمت میں بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصال ثواب کے موقع پہ سرکار کے ذکر کی پاکیزہ محفل بنیت اصال ثواب منعقد ہوئی. ہم اور آپ حاضر ہوئے. ذکر سرکار کی پاکیزہ محفل کی برکت سے اللہ غموں کو دور فرمائے، ساری تکلیفوں کا مرہم اس محفل کی نورانیت کو بنا دے، صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت علامہ افضل امام صاحب اللہ مرحوم کی روح کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. ذکر مصطفیٰ زخموں کا مرہم بن جاتا ہے. کسی نے کہا تھا نبی کے ذکر سے دل کو سرور ہوتا ہے، نبی کے ذکر سے دکھ درد دور ہوتا ہے. پڑھو درود پڑھو درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. بلند آواز سے پورا مجمع درود پاک پڑھ دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنی نسبتوں پہ جتنا ناز کریں ہم کم ہے. محفل مصطفیٰ ہے، سرکار کے دربار کی طرف پھر آپ کو آج کے ماحول میں بلانے کی کوشش کریں گے. عام آدمی دنیا کے کونے کونے میں بسنے والا مسلمان، اس کے پاس چاہے دولت نہ ہو، چاہے کرسی نہ ہو، چاہے دنیا کی جائیداد نہ ہو، مصطفیٰ کی محبت سینے میں ہے. ایمان اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ عظمت و رحمت سے ہمیں جوڑ کر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم اپنے نبی کی پاکیزہ محبت میں سرشار ہیں. اللہ سچی محبت دے، محبت کی برکتوں سے ہمارے پورے وجود کو روشن فرمائے. ہر مسلمان چاہے وہ جیسا بھی ہو، عام انسان ہو، غریب ہو، مسکین ہو، مفلوق الحال ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں سے اچھا ہے، کرسی والوں سے اونچا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت. یہ علماء بیٹھے ہیں، اس زمانے کی ایک بڑی شخصیت حضرت علامہ مسعود عالم صاحب الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ میں سے ہیں.
ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری بذل محبت میں جلوہ فغن ہوئے. خود ایک شاندار ادارہ چلا رہے ہیں، بچیوں کا بہت شاندار ادارہ. دعا کیجئے اللہ ان کی مسائی کو اور مقبولیت عطا فرمائے، ان کے بازوؤں میں اور قوت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ابھی آپ نے مختصر سے وقت میں ایک جامع خطاب سنا مفتی بنگال، قاضی بنگال حضرت علامہ مفتی دلدال عالم صاحب مصباحی مدینہ نورانی سے. تھوڑی دیر میں چند باتیں آپ تک پہنچا کے اپنی بات ختم کروں گا، کام کی کچھ باتیں ہو جائیں. پہلے صرف اس بات پہ غور کیجئے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن مصطفیٰ کے در سے جو ہے قرآن بولتا ہے کہ بڑے سے بڑا، اونچے سے اونچی کرسی والا بھی نیچے ہے، ایمان والا اس سے اونچا ہے. زور سے کہو. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بس ایک شعر سن لیں آپ. بہت بڑی شخصیت کا شعر ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، علامہ کوثر نیازی. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے. سروری کا مطلب سمجھتے ہیں بادشاہ. فقیر بھی ہونا مسلمان تو بڑے بڑے بادشاہوں سے اچھا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. کمزور بھی ہونا تو بڑی بڑی کرسی والوں سے اچھا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، در نبی کے گدا ہمیں کمی کیا ہے، در نبی کی گدا ہے ہمیں کمی کیا ہے. ذرا محبت سے سبحان اللہ اور دل سے سنیے گا. بہت خوبصورت شعر ہے، بڑی شاندار نقابت ہے. فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، اور جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے. سبحان اللہ بھی نہیں کر سکتے آپ کا انتقال نہیں نہ ہوا جی. اللہ کرے آپ کی عمر پروردگار جگہ نور میں حاضری کے صدقے میں آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. زور سے آمین. فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، اور جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے. اور کلام بہت لمبا ہے، بس مقطع سن لیجیے. بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے. اور جن کی
مثال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، ان کی آنکھوں نے سرکار کے روضے کی زیارت دیکھی ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ جتنے لوگ مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ یوں ہی نہیں حسرت ہے دیدار مدینہ کی، سرکار کی گلیوں میں جنت کے نظارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ 2 سال پہلے حضرت علامہ افضل مصباحی صاحب مطلبی روضہ رسول پہ گئے، کیا کہنا؟ در رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، در رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، بغیر ان کی جو گزرے وہ زندگی کیا ہے، نعرہ تکبیر، بغیر نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس چہلم، علامہ طاہر حسین صاحب قبلہ مصباحی۔ کتنے لوگ ہوں گے جو تڑپتے ہوں گے، ان کی تڑپ کو بھی علامہ نے ایک شعر میں پیش کیا ہے۔ تڑپ رہا ہو جو روزے کی حاضری کے لیے، سب کی قسمت ہمارے قاری صاحب جیسی نہیں ہوتی، بہت خوبصورت نعتیہ کلام سنانا بھی، اور سنا اپنے 10ویں بار حاضری ہونے والی۔ اللہ سب کو حاضری نصیب کر دے، زور سے آمین۔ تڑپ رہا ہو جو روزے کی حاضری کے لیے، اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، جن کی نسبت میں اتنا نوازا، معمولی سے معمولی مسلمان اچھے اچھوں سے بھی اچھا ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ معمولی مسلمان کی بات ہو رہی ہے، آپ جن کی محفل میں ایصال ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں وہ معمولی لوگوں میں گنتی نہیں۔ اس علاقے کے معتبر عالم، سنیت کو جب ضرورت پیش آئی سینہ سپر ہو گئے، اور اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ باطل سے ٹکرا کے باطل کا کلیجہ چکنا چور کر دیں۔ چونکہ ہم نے ان کے ساتھ مناظرہ بھی کیا ہے زمانے طالب علم، باصلاحیت، جب کہیں کوئی بات آئی باطل کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، حوصلہ تھا ان میں، جذبہ تھا ان میں، سنیت کی حفاظت کی قوت اللہ نے دی تھی۔ صاحب کردار، بعمل، اس پورے علاقے میں اپنی ایک پہچان بنانے والی شخصیت تھی۔ ایک عالم ہمارے ہی سماج سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مصطفیٰ کے علم کی روشنی سے آراستہ ہو جاتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کونین کے مالک و مختار نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ساری دنیا میں جائیداد تقسیم ہوتی ہے، ہم جب مرتے ہیں ہماری دولت بڑھتی ہے، عام انسان مرتا ہے اس کا پیسہ بڑھتا ہے، زمین بڑھتی ہے، مکان بڑھتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ہم میں آپ میں کسی کا انتقال ہوا تو کیا اس کی جائیداد پورے لوکھا میں تقسیم ہوگی؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، نہیں نا، سارے خاندان میں بھی کس کو ملے گی؟ جو قریب کا وارث ہوگا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھنے کی بات ہے، ہم میں آپ میں کسی کا انتقال ہوا، اس کی جائیداد اس کے بیٹے کو ملی، بیٹی کو ملی، بیوی کو ملی، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کو ملی، پورے خاندان کو بھی نہیں ملتی، پوری بستی والوں کو نہیں ملتی، پورے ڈسٹرکٹ والوں کو نہیں ملتی۔ کون ہے ان کے مالک و مختار؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الانبیاء لم
يورثوا دينارا ولا درهما. نبیوں نے دنیا کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا. دنیا والوں کی جائیداد بڑھتی ہے, نبیوں کی جائیداد نہیں بڑھتی. انما ورثوا العلم. نبیوں نے اگر دنیا کو وارث بنایا ہے تو علم دین کا وارث بنایا ہے. نبیوں کی جائیداد علم دین ہے, وہ بڑھتی ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہماری زمین بٹے گی, نبیوں کی زمین نہیں بٹتی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. پورے بنگال کے بہت بڑے مفتی بیٹھے ہیں, یہ تو ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں سے پورے ہندوستان پہ حکومت چلتی ہے علمی اعتبار سے. حافظ ملت کی بارگاہ, سبحان اللہ. ہم لوگ کی کیا اوقات. فیضان حافظ ملت نے اس قابل بنایا کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ کشائی کر سکے. پوچھ لیجئے نبیوں کی جائیداد, ہمارے سرکار کی بھی کوئی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی. سرکار جو چھوڑ کے گئے تھے باغ فتح کو مال غنیمت دے دیا گیا. جائیداد نبیوں کی تقسیم نہیں ہوتی. سرکار فرماتے ہیں نبیوں کی وراثت بڑھتی ہے تو علم دین کی بڑھتی ہے. وراثت ملتی کس کو ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ قریبی رشتے والوں کو. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. صبح قیامت تک جتنے بھی عالم آئیں گے, سرکار کے چاہنے والے جتنے بھی عالم بنیں گے, چاہے وہ جتنے زمانے کے بعد آئیں, 1400 سال کے بعد بھی آئیں نا, اگر وہ سچے وارث نبی ہیں تو نبی کی جائیداد 1400 سال کے بعد بھی ان کو ملی. اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی سے قریب کا رشتہ رکھتے ہیں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. دور والوں کو نہیں ملتی جائیداد, کس کو ملتی ہے؟ پاس والوں کو. اور کیسی ملتی ہے سوچ نہیں سکتے آپ. جب یہی جائیداد مل جاتی ہے تو ان کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے. حضرت علامہ افضل حسین صاحب کے تناظر میں, امام صاحب قبلہ کے تناظر میں شعر سنیے گا, یہ حدیث پاک سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العالم يدعو له ما في السماوات والارض حتى الحيتان في جوف الماء. جو سچا وارث نبی ہوتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی ایک ایک مخلوق, یہاں تک کہ سمندر کے پیٹ میں رہنے والی مچھلیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں لگی رہتی ہیں. سمندر کے پیٹ میں جو مچھلیاں رہتی ہیں وہ بھی پہچانتی ہیں کہ نائب رسول ہے. زور سے کہو. اس کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. نبی کی نسبت نے اس امت کو لاجواب بنا دیا. اس امت سے بہتر دنیا میں کوئی امت نہیں. اور اس امت میں یہ علماء کا طبقہ یہ نبی کا وارث ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. ان کے درجات سوچ نہیں سکتے ہم. آپ زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے. اصل میں ہم کو حضرت کا خطاب سننا چاہیے, لیکن حضرت کا حکم ہے کہ چند جملے بول دیجئے آپ. میں حاضر ہو گیا. بس ایک حدیثوں کا نچوڑ سن لیں آپ. ایک بہت بڑے ولی کامل, بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر ساری حدیثوں کا نچوڑ بیان فرماتے ہیں. جو سچے وارث انبیاء ہیں, جو سچے وارث انبیاء ہیں. ہم لوگ کو کوئی سچا عالم دین کہہ دیتا ہے تو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں اللہ ایسا نہ ہو پکڑ کر لے ہماری کہ واقعی سچے نائب رسول ہے بھی. لیکن ہاں ایسے لوگ رہے ہیں. حضرت علامہ افضل صاحب مصباحی لاجواب عالم, بہترین حافظ, شاندار قاری, بہترین مناظر, نہ جانے کتنی خوبیوں کے مالک. سنیے نچوڑ سن لیجیے. اس کے بعد ایک حدیث پاک سناؤں گا, کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. اس کے بعد اللہ 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 ارشاد فرماتے ہیں, ساری حدیث کو نچوڑ سمجھ للعلماء درجات فوق المؤمنین 700 درجہ. عام لوگوں سے ایک سچے نائب رسول کا 700 درجہ زیادہ بلند ہوتا ہے. کتنا درجہ؟ 700 درجہ. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, امام راضی کا فرمان. کیا فرماتا ہے؟ 700 درجہ بلند ہوتا ہے. 100 درجے کا مطلب کیا ہے؟ ایک درجے کا مطلب کیا ہے؟ امام راضی ارشاد فرماتے ہیں ما بین درجۃ مسیرۃ 500 عام
ایک ایک درجہ طے کرنے کے لیے ایک عام آدمی کو لگاتار 500 سال نفل عبادت کرنی پڑے گی دن رات، تب جا کر وہ ایک درجہ طے کر پائے گا۔ ایک درجہ طے کرنے کے لیے 500 سال دن رات لگے گا، عبادت کرے گا، تب جا کے وہ ایک درجہ طے کر پائے گا۔ اور ایسا ایک تو نہیں، 700 درجہ ہے، 700 درجہ عالم کا بلند ہوتا ہے، علم دین کی بنیاد پہ، نبی کی وراثت کی بنیاد پہ۔ دور سے وہ دین جس سے مراد ہے وہ دین بہت قیمتی ہے۔ ابھی حضرت نے بہت اچھی بات کی، دین سے جڑے، ہم سب کو دین سے جڑنا چاہیے۔ موت کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے گی۔ ہم لوگ دنیا کے چکر میں، دکانداری کے چکر میں سب چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب۔ ایک شاعر نے کہا تھا، جس کے دل میں ہے دنیا کی الفت، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نکال دیجیے۔ دنیا کی ضرورت سب کو ہے، ضرورت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ ضرورت آپ کو بھی، ہم کو بھی۔ محبت مت کیجیے، محبت بے وفا سے نہیں کی جاتی، وفاداروں سے کی جاتی ہے۔ دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دنیا سے محبت کے لیے اللہ نے آپ کو مدینے والے سرکار کی چوکھٹ، وہاں سے محبت کیجیے۔ وہاں سے جس نے محبت کی کہاں سے کہاں چلا گیا۔ جس کے دل میں ہے دنیا کی الفت، اس کا ایمان کامل نہیں ہے بہت خوبصورت مگر یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے بہت خوبصورت مگر یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ محبت مت کیجیے، محبت کیجیے تو نبی سے کیجیے، محبت کیجیے تو نبی کے وارثوں سے کیجیے، علماء سے کیجیے، اس لیے علماء وہ راہ بتائیں گے جو راہ مدینے تک لے جاتی ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے کیا سماعت فرمایا؟ 700 درجے، ایک ایک درجہ ایسا کہ 500 سال آدمی نفل عبادت کرے تب جا کے ایک درجہ طے کرے۔ عالم کا مقام کتنا بلند ہوا؟ جب نبی کی وراثت کی بنیاد پہ ایک عالم کا مقام اتنا بلند ہے تو جن کے صدقے میں اتنا بلند عالم کو ملا ہے مقام، ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا؟ سوچیں اللہ 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 اللہ۔ اور حضرت علامہ افضل صاحب قبلہ، حضرت علامہ افضل امام صاحب قبلہ، اللہ اکبر، جواب نہیں تھا ان کا، بڑی خوبیاں تھیں اس شخص میں۔ پل پل یاد آتا ہے، میں اپنی طالب علم کے زمانے کا بھی، اس کے بعد کا دور بھی۔ کھلا دل سب کو نہیں ملتا، محبت کرنے والے سینے سب کو نہیں ملتے۔ وہ شخص ایسا تھا جو اپنے ہر چاہنے والے کو ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ سب کچھ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، تھوڑا سا پیسہ آ جانے کے بعد آدمی کو گھمنڈ آ جاتا ہے، تھوڑا سا علم آ جانے کے بعد آدمی کو گھمنڈ آ جاتا ہے، تھوڑی سی طاقت ملنے کے بعد آدمی کو گھمنڈ آ جاتا ہے۔ لیکن نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ آج کل کرسی والوں کو دیکھ لو، کرسی 4 سال 5 سال میں ملی تو اتنا گھمنڈ، نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اللہ حساب دے۔ ایک شاعر کا شعر یاد آیا، شاعر کہتا ہے، یہ دبدبا یہ حکومت یہ دولت و ثروت، یہ دبدبا یہ حکومت یہ دولت و ثروت، کرایہ دار ہیں سب گھر بدلتے رہتے ہیں، کرایہ دار ہیں سب گھر بدلتے رہتے ہیں۔ اس پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بڑا بنائے تو
تو جھکنے کی کوشش کرو. جو جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند فرماتا ہے. کونین کے مالک مختار نبی ارشاد فرماتے ہیں الاسلام ذلول لا یرکض الا ذلولا. اسلام عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے. اسلام عاجزی اور انکساری کا مذہب ہے اور صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہوتا ہے جو عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے. حضرت علامہ افضل صاحب سب سے جھک کے ملتے تھے, محبت سے ملتے تھے. جس پیر سے مرید ہے وہ پیر ایسا کہ دنیا پیروں کے ہاتھ ہاتھی ہے, حضور مجاہد ملت اپنے مریدوں کے ہاتھ کو بھی چوم لیتے تھے. زور سے کہو, یہ کسر نفسی کا معاملہ ہے. سرکار مجاہد ملت اپنے مریدوں کے ہاتھ کو بھی چومتے تھے. محبت تھی, محبت بانٹتے تھے. اور کوئی اگر جھک کے ملتا ہے تو بیوقوف لوگ ہوتے جو سمجھتے ہیں یار چھوٹا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد ہے, جھک کے جو آپ سے ملتا ہوگا, جھک کے جو آپ سے ملتا ہوگا اس کا قد آپ سے اونچا ہوگا. جھک کے مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے اونچا ہے تب جھک کے مل رہا ہے. ذرا زور سے کہو, شاعری کا کمال ہے. جھک کے جو آپ سے ملتا ہوگا اس کا قد آپ سے اونچا ہوگا. ہمیشہ جھک کے رہیے. جھکنے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے, اکڑنے والوں اکھڑ جاتے ہیں, کرنے والے اکھڑ جاتے ہیں. جھکنے والے ہمیشہ عزت پاتے ہیں. علم کا پہاڑ تھا مولانا افضل امام صاحب کی صورت میں یہاں لوکھا کی سرزمین پہ, لیکن ہمیشہ جھک کے ملتا تھا, پیار سے ملتا تھا, محبتوں کے ساتھ. لوگ نہیں سمجھتے, ایسی گفتگو کرتے تھے لگتا تھا لوگ سمجھے عام آدمی, لیکن جو اصحاب علم جانتے ہیں کہ وہ علم کا ایک دریا سینے میں رکھتے تھے. اللہ رب العزت ان کی قبر کو رحمت و نور سے مزین فرمائے. زور سے آمین. اصالہ ثواب کی مجلس میں آپ ہے, بڑی خوبصورت باتیں آپ سن چکے, زیادہ سنانے کا وقت نہیں ہے. ایک حدیث پاک بالکل شارٹ میں سنا دوں آپ کو. وہ حدیث پاک ایسی ہے کہ اس پہ میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ تفصیل کروں تو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, لیکن میں بس 5 منٹ کے اندر صرف حدیث پاک سنا دوں آپ کو. کل کون سا دن آ رہا ہے؟ کل کون سا دن ہے؟ بدھ کا دن آ رہا ہے. حضرت فرمائے بدھ ہو گیا, صحیح فرما رہے ہیں, ڈیٹ تو چینج ہوئی گئی. اسلامی حساب سے مغرب بادی چینج ہو گئی. آج بدھ کی شب آ گئی. ایک حدیث پاک دھیان سے سنیے گا. کل جو رات آئے گی وہ کون سی رات ہوگی؟ کل مغرب بعد سے ڈیٹ بدل جائے گی. اسلامی حساب سے, انگریزی حساب سے 12 بجے سے بدلتی ہے اور اسلامی حساب سے کب بدلتی ہے؟ مغرب کے ٹائم سے. مغرب بعد سے نہیں بلکہ مغرب کے سورج غروب ہوا ڈیٹ چینج ہو گئی. کل شام سے مغرب کے ٹائم سے لگ جائے گی جمعرات کی شب. بہت دھیان سے سنیے گا, جتنے لوگ حاضر دماغ ہیں جو چلے گئے. جو بزرگ ہمارے علماء میں سے اللہ سب علم و فضل میں خوب برکتیں دے. یہ سب نوجوان علماء, ہم لوگ تو بڈھے ہو گئے, قبر میں جانے والے, ہم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں, ہمارا بھی نمبر لگا ہوا ہے. آپ دعا کیجئے اللہ ایمان کے ساتھ اٹھائے, عزت و عظمت کے ساتھ اٹھائے. یہ حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا, بہت خوبصورت حدیث پاک. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ بیٹے خوش نصیب ہوتے اگر اپنے ماں باپ کی خدمتیں کرتے. حضرت علامہ افضل صاحب بیمار پڑے, ان کے بچوں نے بڑی خدمت کی. ایک بات کہہ کے گزر جاؤں, بزرگوں کی بیماریوں کے پیچھے بھی رحمت ہوتی ہے. اللہ بیماریوں کے صدقے میں ان کے درجے بلند کرتا ہے, ان کے سیئات کو معاف فرماتا ہے, اور ساتھ ساتھ بچوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ خدمت کر کے اپنی تقدیر چمکا لے. زور سے جی, یہ حکمت میں نے سمجھی ہے. چونکہ میرا بھائی تھوڑا نافرمانی کرتا تھا, لیکن جب والد صاحب بیمار ہوئے حضرت تو ساری نافرمانی کا داغ دھو دیا اس کو. پریکٹیکل یہ حکمت سمجھ میں آئی کہ ماں باپ کے بڑھاپے میں اگر بیماریاں آتی ہیں نا تو بچوں کے لیے رحمت بن کے آتی ہے. یہ بچوں کی زندگی میں جو داغ لگا ہے نا ماں باپ کی نافرمانی کے, وہ داغ دھلنے کا موقع اللہ دیتا ہے. زور سے اللہ کتنے خوش نصیب ہے وہ بیٹے جن کے ماں باپ موجود ہیں.
سعادت ہے تمہاری، فیروز بختی ہے تمہاری، قسمت والے ہو تو ماں باپ اگر موجود ہیں ان کا سایہ سلامت ہے، دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے۔ چونکہ یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، جاؤں گا تو لمبا وقت لگ جائے گا، حضرت کو بھی کچھ ناصحانہ کلمات سے نوازنا ہے۔ بس ایک بات جان لیجیے کہ بیٹا خوش نصیب اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، زندگی میں جس نے خدمت کر لی خوش نصیب رہا، اس نے ماں باپ کے دل کو خوش کر دیا۔ اور لاسٹ سٹیج میں خاص طور پر جو خدمتیں کرتے ہیں بچے، وہ تو ماں باپ کی بڑی دعائیں لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، انہوں نے بڑی خدمتیں کی اپنے والدین کی، اللہ ان کی والدہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز رکھے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کر لے بیٹا، حق نہیں ادا کر سکتا۔ یہ حدیث شریف میں حق ادا نہیں کر سکتا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں جس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی ایسی ہے کہ اگر وہ بیٹا کیا کرے تو پھر یہ مرحلہ بھی پار ہو جائے۔ سنیے گا حدیث پاک سے، علماء بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، بہت دھیان سے سننا ہوگا، اس لیے کہ یہ عمل کی چیز ہے، چند باتیں اس میں بتائی گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی یوم الخمیس ما بین المغرب والعشاء رکعتین، جو مسلمان بھی جمعرات کی رات، کل والی رات، کل دن گزارن کے جو رات آئی، جو مومن جمعرات کی رات مغرب اور عشاء کے بیچ 2 رکعت نماز پڑھے، یہ نفل نماز ہے۔ فرائض کا پابند ہونا پہلے ضروری ہے، جیسے حضرت سے بیان فرمایا، فرائض کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ تو 2-4 سکے کے لیے دکان چھوڑ دیتے ہیں، ارے دن بھر میں کتنا کماتے ہو؟ 100-200 کماتے ہوگے، 500-1000 کماتے ہوگے، 2-4-10 کماتے ہوگے دن بھر میں، لیکن پتہ ہے نماز کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رکعتان من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت نماز کا ثواب اللہ اپنے خزانے رحمت سے مصطفیٰ کے غلاموں کو اتنا دیتا ہے، ساری دنیا کی ساری نعمت، ساری دنیا کی ساری جائیداد، ساری دنیا کا سارا ساسا، سارا سونا چاندی، سب کچھ ایک طرف رکھ دو، فجر کی 2 رکعت سنت کا ثواب سب پہ بھاری پڑ جائے گا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ساری دنیا کی ساری دولت، ساری میں نہیں بول رہا ہوں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی حدیث بول رہی، ساری دنیا کا سارا مال و ثواب ایک طرف رکھ، 2 رکعت سنت کا ثواب سب پہ بھاری۔ سبحان اللہ۔ فرائض کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ یہ جو بتا رہا ہوں یہ حدیث پاک جو ہے وہ نفل نماز کے تعلق سے، اللہ ہم سب کو فرائض کا پابند بھی بنائے، توفیق بخشے نیکیاں کرنے کی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو مومن 2 رکعت نماز جمعرات کی شب مغرب اور عشاء کے بیچ پڑھے، دونوں رکعتوں میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ایک بار پڑھے، ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں ایک بار، ہر سورت بدلتی رہتی ہے لیکن سورہ فاتحہ یہ نہیں بدلتی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورتیں بدل جاتی ہیں، سورہ فاتحہ نہیں بدلتی۔ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ رب کی رحمت نے جان بوجھ کے رکھا ہے مومن ہر رکعت میں پڑھے، اس کی حکمت ہے، ہر رکعت میں مومن پڑھے اور کروڑوں نیکیاں کمائے۔ جانتے ہیں آپ، ہم لوگ سوتے ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں سامنے مولا علی مشکل کشا حاضر آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے 4000 دینار خیرات کرو، 4000 سونے کے سکے، انڈین کرنسی میں کتنا ہوگا آج کل روپیہ ہم لوگ چلاتے ہیں؟ ایک دن میرے دماغ میں ہوتا کتنا ہے تو میں نے کیلکولیشن کیا، پتہ چلا 4000 دینار 11 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ کتنے کا؟ 11 کروڑ روپے سے زیادہ۔ جی آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے 4000 دینار خیرات کرو، 11 کروڑ روپے خیرات کرو۔ کہاں سے آئیں گے؟
آقا ارشاد فرماتے علی سونے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین روزانہ یہ سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تم کو روزانہ 4000 دینار یعنی 11 کروڑ روپے خیرات کرنے کا ثواب دے دے گا۔ ایک بار الحمدہ پڑھیے 15 سیکنڈ لگتا ہے، 4 بار پڑھیے 1 منٹ لگے گا۔ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ زور سے بولیے۔ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کریں گے آج سے۔ میرا ایک جوان بھی اگر آج سے کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اتنے دور سے آنے کا مقصد حل ہو گیا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ وضو نہیں بھی رہے گا، مفتی صاحب بیٹھے، اگر وضو نہیں بھی رہے تو زبان آپ کی پاک ہے، زبان سے کوئی بھی سورت جو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وضو کے ساتھ پڑھے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ٹھیک ہے؟ 4 بار انشاءاللہ الحمد شریف پڑھیں گے۔ آقا ارشاد فرماتے 2 رکعت نماز پڑھے، دونوں میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اس کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاذ العلماء، نعرہ تکبیر، الحفاظ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر اشرفیہ، شاگرد حضور حافظ ملت علامہ حافظ و قاری جمیل احمد صاحب پورا مصباحی عزیزی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جلدی سے درود پاک پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حافظ ملت نے تو ہزاروں لالوں گھر پیدا کیے ہی، حافظ ملت نے وہ پھول کھلائے ہیں جن پھولوں نے ہزاروں لالوں گھر پیدا کر دیا۔ آج انہی پھولوں میں سے ایک بزرگ ہستی، ہماری سرپرست ہستی، استادوں کی جماعت رہنے والی ہماری بھی استاد شخصیت، ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ عمر میں برکت دے، ان کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی دعاؤں کے مستحق بنیں گے، انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے فیضیاب ہوں گے۔ جلدی سے درود پاک ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت غور سے سنیے گا، بس جلدی سے میں سمیٹ دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 2 رکعت نماز سورہ فاتحہ 1 بار 5 مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کتنی بار؟ آیت الکرسی 5 بار، اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورہ قل واللہ شریف 5 بار، آیت الکرسی 5 بار یاد کر دھیان بٹھائیے، اسی لیے بہت ٹھہر کے بتا رہا ہوں۔ آیت الکرسی 5 بار، قل واللہ 5 بار، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں سورتیں 5 بار، ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 4 چیز، آیت الکرسی، قل واللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں چیز کتنی بار؟ 5 بار۔ نماز کے اندر پڑھنا ہے، نماز کے باہر بھی اس کو پڑھیے تو بے شمار برکت۔ جانتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ایک قل واللہ کے بارے میں حدیث سنیں گے آپ؟ ایک قل واللہ سب کو یاد ہے؟ قل واللہ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹہ۔ قل واللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مشکل سے 5 سیکنڈ، ہے نا؟ سب لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ قل واللہ کے بارے میں حدیث پاک سے ہو سکے تو اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے ایسے بھی پڑھا کیجیے، خود کے لیے بھی پڑھا کیجیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت علی سے ارشاد فرماتے علی سونے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لو۔ یہ کیسے ہو؟ آقا فرماتے علی قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 مرتبہ سچے خلوص کے ساتھ پڑھ لو، اللہ تمہیں روزانہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دے گا۔
15 سیکنڈ کا کام ہے. سوئیے گا تو 3 بار قل واللہ پڑھ لیجیے. یہ دیکھنے میں چھوٹی سی صورت ہے لیکن صرف قل واللہ کی فضیلت پہ اتنی حدیث ہے. حضرت حدیث اور سنا دو آپ سن لیجیے دھیان سے, موقع کم ملتے ہیں. حدیث پاک میں حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں اور سرکار مدینہ پاک سے تقریباً 600 کلومیٹر دور تبوک کے میدان میں تشریف فرمائے. 631 کلومیٹر 631 کلومیٹر آج کے کلومیٹر سے مدینہ شریف سے تبوک ہے. سرکار مدینے میں اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فگنے. حدیث پاک میں صحابہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح کا سپیدہ دیکھا. ایک عجیب صبح تھی, ایک عجیب رونق تھی, ایک عجیب رنگت تھی. سورج روز نکلتا ہے لیکن ویسا رنگ نظر نہیں آیا. ہم لوگ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ہم لوگ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے خود ارشاد فرمایا, میرے صحابہ آج دیکھ رہا ہوں, آج سورج کی رنگت کچھ اور بتا رہی, آج سورج کی چمک کچھ اور بتا رہی. سبحان کا سرکار ہم نے بھی محسوس کیا ہے کہ آج جیسی رنگت کبھی نہیں دکھی. جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام چاہتے ہیں صحابہ کو جبریل کی زبان سے معلوم ہو جائے. نبی میرے سب جانتے ہیں, زور سے گدو سے, لیکن نبی نے چاہا کہ صحابہ کی زبان سے معلوم ہو جائے. سرکار نے جبریل امین سے پوچھا, جبریل یہ بتاؤ آج یہ چمک کیسی ہے, دمک کیسی ہے؟ آج سورج کا ایک عجیب رنگ ہے, آج کے جیسا نکھار نہیں دکھتا. حضرت جبریل امین کہتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آج آپ کے صحابی معاویہ ابن معاویہ لیثی کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. 630 کلومیٹر دور. آج کا دور نہیں تھا کہ موبائل سے منٹوں میں خبر پہنچ جاتی. 600 کلومیٹر دور خبر پہنچتے ہیں, وہ اس زمانے میں ایک مہینہ لگتا. جبریل امین عرض کرتے ہیں سرکار آج معاویہ ابن معاویہ لیثی کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. سرکار ان کے انتقال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کی جماعت زمین پر اتار دی ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. 70,000 فرشتے ان کے آنے کی وجہ سے چمک. یہ فرشتے اللہ نے اس لیے اتارے کہ وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی کے لیے دعا کرے, اللہ ان کے درجے بلند کرے, اللہ ان کی بخشش فرمائے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, معاویہ ابن معاویہ لیثی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام قل واللہ احد اللہ الصمد پڑھا کرتے تھے, قل واللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. پروردگار کائنات نے ان کی صدا کو اتنا پسند فرمایا, موت کی آغوش میں گئے, اللہ نے 70,000 فرشتے اتار دیے. یا رسول اللہ, ان فرشتوں کی وجہ سے چمک دمک. اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ سے ارشاد فرماتے, میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اگر کوئی مسلمان 50 بار پڑھے, کتنی بار 50 بار. آپ ایک بار پڑھتے ہیں 5 سیکنڈ لگتا ہے, گھڑی دیکھ کے پڑھیے, 1 منٹ میں آرام سے آپ 10 سے 12 مرتبہ پڑھ لیجیے. 1 منٹ میں 10 بار مان کے چلیے. 50 بار پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ. بس 5 منٹ بھی نہیں لگتا, ہم نے پڑھ کے دیکھا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا غلام 50 مرتبہ سورہ قل واللہ شریف پڑھ لے, اللہ 50,000 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, 50,000 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے, 50,000 نیکیاں بھی فرشتوں سے نام اعمال میں لکھوا دیتا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. کبھی اپنے لیے پڑھو, کبھی اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو. 5 منٹ دو نا یار. اللہ میں توفیق. خیر بات نماز کی تھی, نماز کا سن لی. سرکار فرماتے 2 رکعت نماز, 1 بار الحمد شریف اور باقی چیزیں 5 بار. آیت الکرسی, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, سب کو 5 بار پڑھ لیا. باقی نماز جیسے پڑھتے ویسے پوری کریں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آدمی 15 مرتبہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے. کتنی بار؟ 15 مرتبہ. کتنی بار؟
15 بار اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے استغفار کرے، یا اللہ جو بھی گناہ جو بھی غلطیاں ہوں، یا پروردگار تو رؤوف الرحیم ہے، معاف فرما دے، سچے دل سے استغفار کرے۔ کتنا کر لیا؟ اب آگے بڑھیے۔ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْهِ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اتنا کام کرنے کے بعد اگر کوئی مسلمان بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے اس کا ثواب اللہ کے حضور ایصال ثواب کر کے بخش دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس نماز کا ثواب میں نے جو استغفار کیا ان سب کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ جعل ثوابہ لوالدہ، اپنے ماں باپ کو اس کا ثواب بخش دے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اللہ آقا دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ أَدَّى حَقَّ وَالِدَيْهِ عَلَيْهِ، اس بیٹے نے اپنے ماں باپ کے ساری شفقتوں کا حق ادا کر دیا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک طرف وہی نبی فرما رہے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا بیٹا، لیکن کوئی یہ نماز پڑھ کے اگر اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس بیٹے نے اپنے ماں باپ کی ساری شفقتوں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ ماں باپ کو کتنا دے گا وہ تو دے گا ہی، اس نماز پڑھنے والے بیٹے کو کتنا دے گا؟ آقا ارشاد فرماتے وَآتَاهُ اللَّهُ مَا يُؤْتِي الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ، اور پروردگار کائنات اس نماز پڑھنے والے بیٹے کو قیامت میں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو نعمتیں صدیقوں اور شہیدوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ نماز بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹی بھی پڑھ سکتی ہے، 5 وقت کی فرض نمازوں کی بھی پابندی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نماز بھی اگر اللہ توفیق دے ہفتے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، جیسے اللہ توفیق دے پڑھے۔ فرائض کی بھی پابندی کرے کہ بغیر فرائض کے مسائل آتے ہیں، بزرگوں کے فرمان کے مطابق فرائض ادا نہیں کیے جاتے ہیں تو نیکیاں یہ نفل والی کھٹائی میں پڑ ہو سکتا ہے قبول نہ، لیکن بفضل الہی بندے کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کو کھوٹے سکوں کو بھی قبول فرماتا ہے، قبول فرمائے گا، لیکن کوشش کرے کہ ہر حال میں فرائض ادا کرے، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، یہ عمل کی بات تھی، ہو سکے تو ہر بیٹا ادا کرے، ہے نا، ہر بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے پڑھے، اور بزرگوں کے ایصال ثواب کی نیت سے بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور حضرت علامہ مولانا افضل امام صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد جو خلا واقع ہوا ہے، رب کریم اپنے کرم کے سرد اور طفیل پردہ غیب سے کوئی ایسا رہنما پیدا فرمائے۔ حضرت مولانا افضل امام صاحب کے ماشاءاللہ شہزادے بھی ہیں، حضرت مولانا معین الدین صاحب ازہری، اللہ انہی کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے دین کی خدمات کے لیے کوئی اور مرد اہل پیدا فرمائے۔ حضرت علامہ موصوف کی قبر میں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ چند اشعار اور میری بات ختم۔ چہرہ کفن میں اپنا چھپا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، خوشبو سے جس کی ہوگی معطر گلی گلی، مہکے گی جس سے برسوں چمن کی ہر ایک کلی، افضل امام گل وہ کھلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ کتنی بھی خدمت بیٹا کر لے، ماں باپ کے جانے کے بعد احساس ستاتا ہے جو کرنا چاہیے نہیں کر پائے۔ میں نے شعر کا سانجہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کی یاد ہم کو رلائے گی عمر بھر،
عمر بھر وہ وفا کی رسمیں نبھا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ اور دعائیہ اشعار ان علماء کی موجودگی میں، ہمارے سرپرستوں کی موجودگی میں کسی کی قدموں کے صدقے اللہ دعا قبول فرما لے۔ اے رب کائنات تیری ذات لم یزل، جنت میں دے دے مولا انہیں نور کا محل، قرآن جو اپنے لب پہ سجا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ ابری کرم برستا رہے قبر پر صدا، رکھنا انہیں جوار میں رحمت کیا خدا، عشق نبی جو دل میں بسا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ عاصی میرا تخلص ہے، گناہگار ہوں، اللہ ہمارے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، مختص معاف فرما لے۔ ایک منظر کشی، ایک نقشہ کشی کرنے کی کوشش کی ہے قبر کی دنیا کی۔ خوشبو عشق سے ہے معطر تیرا بدن، خوشبو ناب سے ہے معطر تیرا دہن، سو جا لحد میں سوتی ہے جیسے نئی دلہن، عاصی کو یوں فرشتے سلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ پروردگار کائنات ان کی قبر پہ رحمت و نور کے بھرن برسائے، اور ہمیں تقریر سننے سے زیادہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر آج عمل کی دنیا میں بڑی کوتاہی ہے، جس کا اظہار ابھی ہمارے تمام علماء کرام نے فرمایا۔ اللہ ان علماء کی زبانوں میں تاثیر دے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے قدم میمنت نزوم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو صاحب کردار بنائے۔ شاعر نے کہا تھا، شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، وفادار بنے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس پاک محفل کو قبول فرمائے، محفل منعقد کرنے والوں کے جذبات محبت کو قبول فرمائے۔ رب کریم حضرت علامہ افضل امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پہ رحمت و نور کی بھرن برسائے، ان کی روحانی دعاؤں کا سایہ ان کے تمام بچوں پہ اور ہم سب پہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thank you.
جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا، لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، نہ گرمی جذبات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ فلک پہ جو اڑ رہے تھے وہ زیر زمین ہے، اسی خاک میں دفن کتنے ہنسی ہیں، جو کل شاد ہے وہ آج بھی نہیں ہے، نہ کسی کی اوقات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ بہت اچھی گفتگو حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر حسین صاحب کولکاتہ بنگال سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ حضرات تاخیر ہو رہی ہے اور وقت میں گنجائش نہیں، مگر آپ کی بیداری الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے تازہ دم بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ایک بار اور بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس وقت فخر اشرفیہ شاگرد حضور حافظ ملت اب قری شخصیت، ایسی شخصیت جن کے آنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، بزرگ شخصیتوں میں جن کا شمار علامہ حافظ و قاری جمیل احمد صاحب العزیزی مصباحی منبر ناز پہ تشریف فرمائے۔ ساتھ ہی دیکھیں یہ اللہ والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ایسی ذاتوں کو سلامت رکھے۔ ایک شعر پڑھتا تھا، زور سے کہہ دے سبحان اللہ، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک شعر حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے پہنچاتا ہوں، ذرا ایک بار اور زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہے نا۔ جہانے دل کے سکندر ہے حافظ ملت، جہانے دل کے سکندر ہے حافظ ملت، جہانے دل کے سکندر ہے حافظ ملت، فقیر حق ہے قلندر ہے حافظ ملت، جہانے دل کے سکندر ہے حافظ ملت، فقیر حق ہے قلندر ہے حافظ ملت، حافظ ملت، اور جہان علم میں مصباحیوں کی صورت میں جدھر بھی دیکھیے گھر گھر ہے حافظ ملت، جدھر بھی دیکھیے جدھر بھی۔ یہ الحمدللہ فیضان ہے حضور حافظ ملت کا کہ جہان دل کے سکندر ہے حافظ ملت، مرد حق ہے قلندر ہے حافظ ملت، جہان علم میں مصباحیوں کی صورت میں جدھر بھی دیکھیے گھر گھر ہے حافظ ملت۔ آئیے حضرات، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ شعر پڑھوں مگر وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، بس آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بیدار کرنے کے لیے بتاؤں کہ اس وقت لوگ گوگل کا سہارا لیتے ہیں، اے آئی کے زمانے میں لوگ پوچھتے ہیں، مگر فخر کیجئے ہماری جماعت میں ایک ایسا مفکر، عظیم مفکر ہے جو دوسرے لوگ ان کی فکر سے اپنی فکر کو اجالا بخشتے ہیں۔ یو اے ہو یا یورپ کا کوئی گوشہ ہو، بڑے طبقے میں نوجوانوں میں بڑی مقبولیت ہے جن کی، جو علم اور اسلام کو پھیلانے میں جس نے کامیابی حاصل کی ہے، نوجوانوں کا ذہن آوارہ ہو جائے، اسے بدلنے اور موڑنے کا کام اپنے فکر انگیزی سے، نئی فکر سے لوگوں کو کھینچنے کا کام کرنے والی ذات اللہ مولانا مسعود احمد صاحب البرکاتی کی ذات ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنی اس بزم میں اس عظیم مفکر، اس عظیم اسکالر کا ذرا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا بیداری کے ساتھ، جن کی فکر سے ضم کرنے کے لیے پوری دنیا پریشان ہے، مگر خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آج حضور افضل العلماء کی محفل میں آج وہ مہمان کی نہیں بلکہ میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے ہمارے ساتھی ہوں، اور ہونا بھی چاہیے، ہر ایک لوگ اپنے ساتھیوں کی تعریف کیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ آیا ایسے وقت پہ ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ جب ایسے لوگ آئے تو ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ نابغہ شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے۔ میں چاہوں گا ذرا دل کے دہتا گہرائی کے ساتھ اپنی سلوکھا کی سرزمین پہ درس و تدریس کے حوالے سے پورے بہار میں اپنی شرح کرنے والی سرزمین حضور کہہ لیے ابو الحقانی صاحب اللہ کی یہ سرزمین ہے، یہ علمی سرزمین ہے۔ ذرا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے، عظیم اسکالر، عظیم خطیب علامہ مولانا مسعود احمد برکاتی صاحب اللہ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، جو نوجوانوں ذرا ہاتھ اٹھائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت، عرس جہل، عرس افضل العلماء علامہ مسعود احمد برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے بہت دیر تک رات کے ابتدائی حصے سے اب تک اللہ رسول کا، اس کے محبوبوں کا ذکر سنا، اور یہ کافی۔ اب کسی تقریر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وقت اس کا مقتضی ہے، لیکن شاید اس لیے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں تو مجھے بھی کچھ کہنا چاہیے۔ صحیح دنیا میں آنے جانے والوں کی کوئی کمی نہیں، لوگ روز پیدا ہوتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں حکومت کرنے والی مغلیہ سلطنت، مغلیہ خاندان سینکڑوں سال تک انہوں نے بادشاہت کی، لیکن آج ان کی قبروں پہ لکھا ہے، بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے۔ ہم وہ غریب لوگ ہیں جن کی قبر پر نہ کوئی پھول چڑھانے والا ہے، نہ کوئی چراغ جلا۔ ایک بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ غریب آدمی ہیں کہ ہماری قبر پر نہ کوئی پھول چڑھانے والا ہے، نہ کوئی چراغ جلانے والا، نہ کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا لوگ بادشاہوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو لوگ نہیں بھولتے۔ بڑے بڑے بادشاہ زمین کے اندر جاتے ہیں تو لوگ ان کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے محب گرامی حضرت حافظ و قاری افضل حسین صاحب حبیبی علیہ الرحمہ ہمارے ساتھیوں میں وہ اور مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ
محمد طاہر صاحب مصباحی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سب سے زیادہ باصلاحیت، بااخلاق، میں غائبانے میں بھی یہ ذکر کرتا ہوں، مولانا فاروق صاحب، عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، یہ بلا شبہ بہت بڑی خوبیاں ہیں، لیکن ان سب پر ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ یہ عالم، حافظ، قاری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی تھے۔ انسان ہونا ابھی ہمارے اشرفیہ کے فارغ، ہم لوگ بہت تو نہیں کہتے ہمارے شاگرد کہتے ہمارے استاد، تب ٹھیک، وہ رونا ہی بڑھاتے ہیں مفتی عقیل۔ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں انسانیت کیا تقریر کرنے کا وقت تو نہیں ہے، بس ذاتی کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت میں سلطانپور سے، وہ سلطانپور کے رہنے والے، رونائی، میں روڈ ویز سے جا رہا تھا فیض آباد، وہاں سے رونائی جاتا ہوں، بس میں بیٹھا تھا، بس بھری تھی، بس آگے رکی، ایک بوڑھا شخص اور ایک اس کے ساتھ بوڑھی خاتون، دونوں نے بس روکوایا۔ خاتون زیادہ کمزور تھی، بڑے میاں کچھ ان سے مضبوط لگ رہے تھے، لیکن تھے وہ دونوں قریب 80-85 سال کمزور تھے۔ بس میں پہلے بوڑھی خاتون کو بیٹھایا، سوار کیا، پھر خود کھڑے ہوئے آئے بس میں، تو بس بالکل بھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کھڑے رہے، جب میں نے ان کو دیکھا تو میں پیچھے بیٹھا تھا سیٹ پہ، تو میں نے آواز دی بڑے میاں کو کہ چچا آپ بوڑھی اماں کو میری سیٹ سے بیٹھا لے آئے۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ لے کے آئے، میں نے خاتون کو، بوڑھی خاتون کو بیٹھا دیا، بس بھری تھی۔ ایک میں ہی اپنے شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان بھی لگ رہا ہو سکتا، اور وہ دونوں شخص غیر مسلم، مسلمان نہیں۔ بوڑھی خاتون جب بیٹھ گئی تو انہوں نے پیر سمیٹا، کہا بیٹا آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں، میں جوان آدمی ہوں، کھڑے ہو کے جا سکتا ہوں، فیض آباد قریب آ گیا، میں اتر جاؤں گا وہاں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ خیر وہ بیٹھی رہی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا آدمی ایک دم جذباتی ہو گیا اور زور سے چلا کے وہ بس میں کہنے لگا بس والو سن لو، اس بس میں کوئی انسان نہیں ہے سوائے مولانا صاحب۔ انسان صرف ایک چہرے سے تھوڑی انسان معلوم ہوتا ہے، جب اندر انسانیت نہ ہو۔ انسانیت صرف مولانا صاحب میں ہے۔ اس بس میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کوئی ایک بوڑھی خاتون کے لیے کھڑا ہو جائے، اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو مولوی صاحب ہیں۔ میرے خیال سے اس بس میں صرف ایک انسان ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت ہم تو خوش ہوئے کہ ہماری تو واہ واہی ہوئی، ہماری وجہ سے ہمارے مذہب کی واہ واہی۔ تو
مولوی بننا بھی آسان ہے، حافظ ہونا بھی آسان ہے، قاری ہونا بھی آسان ہے، ڈاکٹر انجینئر ہونا بھی آسان ہے، لیکن اچھا انسان بننا یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک صاحب رات کے اندھیرے چراغ جلا کر ہر آنے جانے والے کا چہرہ دیکھتے، کچھ بولتے نہیں، لوگ چہرہ دیکھتے آتے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے بندے اس رات کے سناٹے میں تم سب کا چہرہ دیکھتے، نہ کوئی بات کرتے ہو نہ پوچھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ تو کہا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ کہا یہ جو گزر رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے؟ کہا میں وہ انسان تلاش کر رہا ہوں جس میں انسانیت ہو۔ کہا چہرے کے اعتبار سے انسان ہونا اور ہے اور اندر سے انسان ہونا۔ حضرت مولانا افضل صاحب علیہ رحمہ ان کی قبر پر اللہ رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے۔ وہ بہت اچھے انسان۔ میں ایک بار مدھوبنی آیا جلسے میں، ان کو معلوم ہو گیا کہ میں آیا ہوں مدھوبنی، فون کیا مجھے کہ میں آ رہا ہوں، گاڑی لے کے اپنی گئے، کہنے کے گھر چلی، ٹائم ابھی ہے، اتفاق سے میں سویرے آ گیا تھا دن، تو مجھ کو لے کے یہاں آئے۔ اس وقت بچے بہت چھوٹے چھوٹے، سب کو اکٹھا کیا، والد صاحب اس وقت باحیات ہے، کہا دعا کر دیجئے ان سب کے لیے۔ ارے میں نے کہا میں اتنا بڑا کوئی بزرگ نہیں ہوں، آپ مجھ سے آپ تو خود ہی بہت نیک آدمی۔ پھر شام تک رکھا، کہنے لگے میں جلسے میں خود لے چلوں گا۔ پھر اپنی گاڑی سے لے گئے، یہاں سے کھانا وغیرہ کھلا کے پھر جلسے پہنچایا۔ ابھی جب مجھے معلوم ہوا، ہماری نے مجھے فون کیا کہ آپ کو کچھ معلوم حافظ صاحب کے گردے متاثر ہو گئے، میں تو چونک گیا، اللہ کیا ہو گیا۔ میں نے فون کیا تو فون پر آواز بہت کمزور تھی، میں سمجھ گیا کہ بیماری بڑھ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کی آواز سے سمجھ میں آتا ہے آپ بہت تکلیف میں، میں چاہتا ہوں کہ آ جاؤں آپ کو دیکھنے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دلی جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تب آئیے گا۔ بات واپس آنے کے بعد آ رہے ہیں۔ ہماری جماعت میں اتنا اچھا کوئی تکرار کرنے والا نہیں، بہت اچھی پڑھاتے تھے وہ تو لگتا تھا کہ کوئی استاذ پڑھا رہا ہے۔ ہم لوگ تو اس وقت چھوٹے چھوٹے عمر میں ہم لوگوں سے بڑے، لیکن وہ ہمارے ساتھی نہیں تھے، صرف وہ ہمارے استاذ بھی۔ مشکل مباحث جو درسگاہوں میں نہیں سمجھ میں آتے وہ تھوڑی دیر میں سمجھا دیتا۔ شرع عقائد جیسی مشکل کتاب، ملا حسن جیسی مشکل کتاب، وہ اس کے مشکل مباحث تھوڑی دیر میں اس کا خلاصہ سمجھا دیتے اور ہم لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا۔ حضرت مولانا طاہر صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ تشریف فرما، یہ بھی میرے بہت محسن۔ جس سال میں فضیلت میں تھا
تو مجھے شوق ہوا پڑھانے کا، تو ششمائی امتحان دے کے ہی میں چلا گیا پڑھانے۔ اس وقت حاضری وغیرہ کی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور امتحان سے آیا، دستار لیا، پھر چلا گیا۔ 6 مہینہ بالکل نہیں پڑھا۔ یہ 1 نمبر پہ تھے اس وقت، میں 2 نمبر پہ تھا، حضرت مولانا افضل صاحب 3 نمبر۔ تو جب امتحان دینے کے لیے میں آیا تو 1 ہفتہ پہلے آیا، اور ایک کتاب اس میں مسلم الثبوت اصول فقہ کی بڑی مشکل کتاب، میں نے حضرت سے کہا، حضرت مولانا طاہر صاحب کہ بھائی یہ بتائیے امتحان کیسے دیں گے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، اور تحریری امتحان ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو تقریری میں کچھ روک آلیں گے ممتحن سے تو پاس کر۔ اچھا امتحان بھی ہم 2 نمبر پہ ہیں تو اپنا معیار بھی بچانا چاہیے۔ انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کرنا، ان کے احسان، جیسے حضرت مولانا افضل صاحب سے انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو آپ، میں تیاری کرواتا ہوں نا، 1 ہفتے میں پوری کتاب جتنی داخل تھی پڑھا کے سب رکھ دیا انہوں نے۔ امتحان ہوا، ان کا 70 نمبر، ہمارا 69 نمبر اس کتاب۔ انہوں نے پھر ہم لوگ ایک ہی جگہ پڑھانے بھی گئے، پیلی پیلی۔ انہوں نے کہا رزلٹ دیکھا، میں نے کہا نہیں، کہا جو کتاب میں نے آپ کو تکرار کرائی تھی میرا 70 ہے، آپ کا 69۔ میں نے کہا اتنا تو فرق کم سے کم رہنا نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارے اللہ، یہ تو بہت شریف طالب علم، ہم تو تھوڑا شرارت بھی کرتے، یہ بہت شریف، اللہ فضل فرمائے۔ ابھی بھی وہ ایسے ہی شریف ہیں، ان کے فیضان سے پورا بنگال فیضیاب ہوا۔ میں اپنے بچوں سے عرض کروں گا، ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماں باپ اولاد کو کبھی نہیں بھولتے، بلکہ دنیا تو دنیا ہے، وہ جنت میں پہنچ کے بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتے۔ قرآن پتہ چلے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے جب جنت میں وہ چلے جائیں تو ارشاد فرمائے گا، یہ بتاؤ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا؟ جنتی عرض کریں گے ہاں اے مولا، تیرا وعدہ تو بالکل سچ پورا ہوا، تو نے جو وعدہ کیا تھا جنت دینے کا، ہمیں جنت تو نے عطا فرمائی، اور جنت میں ایسی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں خیال گزرا۔ اے اللہ جنت میں تو وہ نعمتیں ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں تو آرڈر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم خواہش کرو گے وہ نعمت تمہارے سامنے حاضر ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ہوٹل میں آپ چلے جائیں، 5 سٹار 3 آرڈر دینا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، بعد میں اس کی بل دینی پڑے گی، لیکن جنت میں کوئی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، جو نعمت بندہ چاہے گا اس کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اے اللہ جنت میں ساری نعمتیں تیری ہیں، مگر اے پروردگار جنت میں ایک چیز نظر نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائے گا کون سی چیز میری جنت میں نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ تو جنتی عرض کریں گے مولا ہمارے بچے بھی تو مسلمان تھے، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں
آپ غور کریں، ہم تو دنیا میں شادی بیاہ ہو جائے، کاروبار میں لگ کے، بیوی بچوں میں لگ کے ماں باپ کو بھول جائے، لیکن ماں باپ جنت کی نعمتیں پا کے بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے، لیکن وہ تمہارے طبقے میں نہیں۔ تم نیک تھے تو تمہیں اوپر کا درجہ ملا، تمہاری اولاد اتنی نیک نہیں تھی، وہ نیچے والے طبقے میں۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ جاؤ نیچے والے طبقے میں اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی نگاہیں ٹھنڈی کر کے پھر اپنے طبقے میں چلے آؤ، لیکن جنت میں جب اللہ کسی کو بلند محل عطا فرما دے گا تو پھر اس کو نیچے بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم تمہاری اولاد کو بھی تمہاری محبت میں کہ تمہاری نگاہیں ٹھنڈی ہو جائیں، نیچے والے طبقے سے اوپر پہنچا دیتے ہیں، تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں، تم سے ملا دیتے ہیں، تاکہ تم ان کو دیکھ کر اپنی نگاہیں ٹھنڈی کر لو۔ تو ماں باپ کے درجات کی بلندی کی وجہ سے اللہ اولاد کے بھی درجات جنت میں بلند۔ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کو بھولنا نہیں چاہیے، اور بہت اچھا سمجھایا ہمارے مخدوم گرامی مرتبہ حضرت مفتی دلدار صاحب نے احادیث کی روشنی میں۔ تو میں بھی عرض کروں گا اپنے ان بچوں سے، مولانا معین صاحب سے، دل نواز صاحب سے، دلکش صاحب سے، اور اپنی بچیوں سے بھی، ان کی بہنوں سے، ان کے بھانجوں سے، کہ جب پہلی بات تو نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے ماں باپ کے لیے۔ میں اپنی باتوں کا ذکر تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ترغیب کے لیے کچھ ذکر کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ میں نے عادت بنا لی، جب میں مبارک پور میں رہتا تو میں فجر پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، میں اپنے سارے عزیز و اقارب، والدین، خاندان میں جو لوگ رخصت ہوئے، اپنے اساتذہ میں جو انتقال کر گئے ان کا نام لے کر، جو باحیات ہیں ان کا نام لے کر، اپنے ساتھیوں میں جو انتقال کر گئے ان کا نام لے کر، عزیزوں اس طرح تقریباً 20 سے 30 منٹ تک دعا کر کے جب اٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم ہلکا ہو گیا۔ اور کبھی کبھی انہی لوگوں میں سے کوئی مجھے فون کرتا ہے جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جو باحیا ہے، تو پوچھتا ہوں کیسے آپ نے یاد کیا؟ تو کہتے کچھ نہیں، آج تک یہ چاہ رہی ہے کہ آپ سے بات کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ کسی کو یاد کرتا ہے تو اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، پھر وہ بھی اس کو یاد ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، اچھا انسان بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا افضل صاحب علیہ الرحمہ کی قبر پر اپنے رحمت غفران کی بارش نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی لغزشات کو معاف فرمائے، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، ان کی علمی، دینی، عملی زندگی کی برکت سے ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے، ان کی برزخی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے، اور ان کے پسماندگان میں بالخصوص ان کی اہلیہ، اللہ ان کے عمر میں صحت میں برکت دے، ان کو صبر دے، ان کے ان بچوں کو، بچیوں کو، بچوں کے بچوں کو، سب کو
اللہ نیک رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے نقش قدم پہ چلائے، ان کی تجارت میں فروغ عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور ان کے پورے گھرانے کو، ان کے رشتہ داروں کو، سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو صحیح کہا وہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے بیان، میری تعبیر، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ان کے حفظ کے استاذ حافظ و قاری مخدوم گرامی مرتبت حافظ جمیل صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اپنے اس بڑھاپے کے باوجود اتنا لمبا سفر انہوں نے کیا، اللہ کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ حضور حافظ ملت کے مریدین میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں، ان کی یادگار ہے، اللہ حافظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم آپ سارے لوگ ایسی محفل میں، ایسے جس میں حاضر ہیں، سب سے واضح وہ وقت تھا جتنی خوبیاں حضرت مولانا حافظ قاری حضرت سید صاحب مصباح بی بی علیہ رحمت و رضوان بیان کی جائیں، میں ان کو کہنا چاہتا تھا وہ کیا سمجھتے ہیں، بالکل اولاد کی طرح بچایا تھا۔ میرے پاس جتنے زمانے تک، جس سال تک رہے وہ میرے کلاس میں درجے میں، ان کو کبھی مجھ کو سختی نہیں کرنی پڑی، نہ ڈانٹنا پڑا، اور تنبیہ الغافلین اٹھانا تو الگ بات ہے۔ وقت سے پہلے اپنے اصول اور ضابطے کو دکھاتا، وہ میرے کلاس میں الحمدللہ مجھ کو کوئی شکایت نہیں، نہ مجھ کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ آئیں میرے پاس سنانے یا سبق سنانے۔ میں ان کو فارغ کرنے کے بعد درس نظامیہ میں بھی جتنے زمانے تک رہے، تقریباً درجہ ہجری تک درس نظامیہ کی اس زمانے میں بھی میرے ویسے ہی قریب سے جیسے میرے کلاس میں تھے۔ میں ان کو تراویح پڑھانے کے لیے حیدرآباد بھی پڑھوا لے گیا، لیکن تراویح پڑھنے والوں نے بہت خواہش کی کہ ہمارے پاس آئے کھانا پیا نہیں، وہ میرے پاس آئے تراویح۔ آج بھی وہ یاد کرتے ہیں، ان کے نام نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے مولانا مسعود احمد صاحب برکاتی نے جو بیان فرمایا ہے، یہ سب کچھ ہونا تو آسان ہے، انسان ہونا بڑا مشکل ہے، اور بڑی خوبی تو وہ حقیقت
حقیقت میں انسان تھا۔ میں ان کی کتنی تعریف کروں، ان کی رفتار گفتار، ان کی زبان میں کیا تاثیر تھی انسان کی۔ ابھی میرے خیال سے 20 سال یا 21 سال پہلے مجھ کو وہ خود لے کے کہاں کہاں گئے، ہمارے قادیانی حسین صاحب یہ بھی بہت ساری جگہوں پر مجھ کو لے کے گئے ان حضرات سے۔ آپ ہی کے آگے مولانا محمد حسین صاحب جن کو ابوالحق قادری صاحب کہا جاتا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو غریب رحمت فرمائے۔ ان کا بھی زمانہ، میں حضرت حافظ ملت کے ہی حکم پر سن 1968 اور 69 سے اشرفیہ میں رہا۔ آج بھی میرے کلاس سے مجھ کو آزادی ہے، لیکن آج بھی ویسے ہی میرے لیے اشرفیہ ہے۔ میرے حضرت نے فرمایا کہ مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے، مدرسہ 85 روپیہ دے گا، قناعت کیجیے اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ ان کے حکم کی تکمیل میں اتنا زمانہ تو نہ جانا اور کیا، ان کی بڑی کرم فرمائی رہی۔ سفر میں حضرت نے میری ہمیشہ یہ خواہش رہی، پروردگار جیسا تو نے مجھ کو بنایا، میرے پاس پڑھنے والے لڑکے بھی ویسے ہی ساتھ اور الحمدللہ میں اس کے لیے کیا تعریف کروں، میری زبان نہیں چل پا رہی ہے۔ جب سے آیا ہوں ان کو تلاش کیا اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے، ان کی قبر پر انوار و غفران کی بارش فرمائے۔ میں تو حیرت زدہ ہو گیا جب جانا، بچوں نے بتایا کہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ مجھ کو معلوم ہونے کے بعد میں نے کہا کوئی رابطہ ہوتا تو میں دلی آ جاتا، میرا مبارک پور سے یہاں آنا مشکل تھا، دلی سے وہ بہت آسانی کے ساتھ چلا جاتا۔ میرے شادی نہیں تھی، میری اولاد کی طرف میں ان کو مانگتا تھا۔ میرے کلاس میں ایک موقع محل ایسا آیا، میرے اس زمانے کے صغیر المدرسین حضرت علامہ بحر العلوم مفتی عبدالمنان صاحب کا ان کے یہاں کوئی مقدمہ تھا، ہوتے ہیں سب کے دوست۔ الحمدللہ ان کو درجہ حفظ میں، قرآن میں، درس لسانیہ میں اولیت ہمیشہ حاصل ہے۔ تو کچھ حسد و جلن بھی رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کی شکایت کیا، قابل شکایت تھے نہیں، لیکن اسی حسد مفتی عبدالمنان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مدرس تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے جملے میں عرض کر رہا ہوں، افضل ایسا نہیں ہو سکتا جیسا تم لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسا وسیع سارے کاغذات اخراج کے تیار ہو گئے۔ انہوں نے مجھ کو بلایا، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، یہ صدر انہوں نے مجھ کو بلایا اور فرمایا انہوں نے بچپن سے وہ آپ کی کلاس میں رہا اور اب تک، اور اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کی کلاس ہی ہے، آپ جتنا ان کو چاہتے ہیں، یہ شکایت ہے، آپ بھی کچھ بیان کیجیے۔ میں نے کہا میں تو حیرت زدہ ہوں کہ کیسے اس طرح کی شکایت آپ مطمئن؟ میں کہا اس وقت سے لے کے آج تک میں ان سے مطمئن ہوں، حد یہ کہ میں ان کو اپنے ساتھ سفر میں بھی لے گیا تراویح پڑھنے کے لیے۔ الحمدللہ سارے میرے اطمینان بخش جواب دینے سے ان کو بھی چاہیے، وہ حاکم تھے جو چاہتے کرتے، ان کا کہ نہیں بس ان لوگوں
ان کو بلایا، سرزنش کیا، ہدایت کیا، کہا اس طرح سے ان لوگوں نے اقرار بھی کیا فلاں نے چلایا تھا، فلاں نے چلایا تھا، کرو آئندہ اس طرح کی غلطی اگر ہو گئی تو جو ان کے لیے تم لوگوں نے چاہا تھا وہی تم لوگوں کے ساتھ صرف جب تک زندگی ہے ان کی یاد باقی رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر پر رحمت و غفران کی بارش فرمائے، ان کی قبر میں آقا کے صدقے اور فیض میں روشن فرمائے. میرے حضرت حافظ ملت علیہ رحمہ اکثر و بیشتر فرماتے تھے یوں تو دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایسا کر گزرتے ہیں، ایسی زندگی گزار کے جاتے ہیں، کردار گفتار اسی خسرت کی بنیاد پر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اب ہم لوگ بھی یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. قبر پر باران رحمت نازل فرمائے. اپنی قسم اسباب کو ان کی اہلیہ محترمہ کو ان کے بچوں کو بچیوں کو سب کو سلام سب کے مستقبل کو روشن فرمائے. میری زبان چل نہیں پا رہی ہے وہی تعریف کرنے سے ملا تھا جو علم دیا تھا اپنی صلاحیت سے، لیکن کبھی ان کو اپنی صلاحیت کا احساس ہی ظاہر نہیں کیا انہوں نے، نہ اس کا احساس کیا. یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا آج ان کا عرص چہلو ہے. وہ زمانہ تھا کہ کتنے لوگوں کی مجلس کتنے لوگوں عرص چہلو کیا. انہوں نے طریقہ بتایا، ڈھنگ بتایا، راستے پہ چلایا. آج ہم آپ سب لوگ ان کے عرص چہلو ان کے ایثار ثواب کی اس مجلس میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ جنت شریف فرمائے. پروردگار درجات کو فرمائے. ہمارے آلیات کو پروردگار فرمائے. ایثار ثواب کے لیے ہر موقع و ہر بار ہمیں ہی گزارش کرنی چاہیے. ہم تو الحمدللہ جو بھی ہو سکتا ہے کرتے ہی کرتے رہے ہیں انشاءاللہ. آپ حضرات خصوصیت کے ساتھ یہ بھی ہوئی جو انہوں نے اپنے بعد کا جانشین بھی الحمدللہ یہ جان کے ہم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چھوڑ کے چلے گئے. ازہری بنا کے ازہری فائدہ کر کے باقی رکھتے. اللہ تعالیٰ بچوں کو سلامت رکھے، روشن روشن ہم سب کو پروردگار عالم اس مجلس سے رحمت صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شہریار رم تاجدار حرم، شہریار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت
سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقات لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے خود سے مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رہ شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھے علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے صدق صادقات تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے پہلے شبلی شیر ہم دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھب دے واحد بیریا کے واسطے قادری کر قادری رقادری یوم اٹھا قدر عبد القادر خدر نما کے واسطے بحر ابراہیم ہم پر نارے غم گلزار کر بھیک دے جاتا بکھاری بادشاہ رب اہل بیت علی محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ چھپا دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق یہ عشق دبا کے واسطے کراتا احمد رضائے احمد مرسل میں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے اے خدا فرما عطا مجد و علا صدق و صفا حضرت صدر شریعت بالعلا کے واسطے بخش دے جرم و خطا فضل فرما دائمہ حافظ ملت عزیز الاولیاء کے واسطے صدقہ الہیہ کا دے چھے عینی ظلم و حمل عفو عرفا عافیت سب قدع کے واسطے الہ العالمین تو علیم و خبیر برنگار عالم تیرے ناجی حضرت مولانا افضل حسین ان کے ورثے چہروں کی مسلس منعقد پروردگار عالم اس محفل پاک میں تیرے محبوبان بارگاہ کا جو نظم و نثر میں ذکر خیر کیا گیا ہے شریف پڑھا گیا تبرک کی حیثیت سے حلال طیب روزی جو کچھ بھی حاصل ہے پروردگار عالمی سے سب کو تو قبول فرما اپنے شان رحیمی و کریمی کی کفایل بے حد حساب اجر و ثواب عطا فرما ان سب کا ثواب آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر آقا کو عطا فرما آقا کے صدقے اور کفایل میں جملہ انبیاء مرسلین صالحین مطہرین شہداء اصحاب ہمارے مدینہ ائمہ محسن صحابہ کرام صحابیات احزاب تابعین کرام تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین مشایخ الاخرین عامۃ المسلمین والمسلمات سب کی ارواح طیبات پر اس کا ثواب پہنچا
مخصوص طریقے سے افضل العلماء حضرت علامہ مولانا افضل قاری مفتی افضل حسین صاحب حبیبی علیہ رحمت و رضوان کی پاک برج کا سوال پہنچا۔ الہ العالمین اپنے پاک کلام کی برکت اور فیض میں اس محفل پاک کے صدقے اور فیض میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبول فرما، رحمت درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما، قدوس کی قبر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منور و مجلہ فرما، قبر پر باران رحمت کے پسماس کو، بچوں کو، بچیوں ان کے متعلقین کو، ہم سب خصوصیت کے ساتھ ان کے ساتھ میں پڑھنے رہنے والے ہمارے احباب جن حضرات نے اس اسٹیج پر یا حاضرین میں جو لوگ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، سب کی زبان میں تاثیر عطا فرما، ذہن میں وسعت عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو ایمان و عمل کی حفاظت و صیانت فرما۔ اس محفل پاک کے صدقے اور فیض میں مولانا افضل حسین کے بچوں کو سب کو نعم البدل عطا فرما، خداوند قدوس اس کا خیر و برکت کا نزول فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر قائم و دائم فرما، شاد و آباد فرما، بچوں کو نیک اور مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ان کے ایصال و ثواب کی توفیق رفیق عطا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ وآل طاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔